4 دن باپ کی قبر پہ جاویں گے، 4 دن پھول ڈال کے آئیں گے، 4 دن پانی کا چھڑکاؤ کر کے آئیں گے، مہینہ گزرنے کے بعد قبرستان کا لوگ راستہ ہی بھول جاتے ہیں، کوئی نہیں پھیرا مارتا۔ تیری میری اوقات بھی وہی ہو جائے گی جو پہلے شہر خموشہ میں پڑے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس گھر کو تو بنا کے گیا، جس دکان کو تو بنا کے گیا، جس مکان کو تو بنا کے گیا، جس فیکٹری کو تو بنا کے گیا، اللہ کی قسم تیرے جانے کے بعد سگی اولاد اس دکان سے 10 روپے دیتے، پتہ نہیں کہ اللہ کے نام پر تیرے ثواب کے لیے 10 روپے کا نوٹ دیتے کتنے منہ بنائے گی۔ دوسری آپ حضرات سے ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ۔ مجھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، شیخ الاسلام کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں، فرمایا ایک دن مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کمرے میں بند کر کے کنڈا لگا لیا اور میرے ساتھ چمٹ کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابو جان بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹے میرے سے ایک وعدہ کر، جب میں مر گیا تو مرنے کے بعد روزانہ میری قبر پر ملاقات کے لیے آئے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا قبرستان میں تدفین ہونے کے بعد، دفنانے کے بعد ایک درخت سے ایک ٹہنی ہری سی توڑ کے لا کے قبر پہ لگا دیتے ہیں۔ یار یہ ٹہنی کیوں لگائی؟ اگر اس کے پتے ہرے رہے، یہ پتے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، قبر والے کو سکون پہنچے گا۔ اگر پتے تسبیح کریں قبر والے کو سکون پہنچتا ہے، اگر مرنے والے کی اولاد قرآن پڑھتی رہے گی تو مرنے والے کو سکون نہیں پہنچے گا بھائیو۔ فرمایا لوگوں جس دن باپ میرے سے چمٹ کے مجھے اپنے سے چمٹا کے رویا، میں نے بات پلے باندھ لی۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کے انتقال کے بعد فرمایا جب میں شہر میں ہوتا ہوں، ناشتہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے باپ کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے آتا ہوں۔ وصیت کر جاؤ اپنے بچوں کو، آج اللہ نے موقع دیا، ان چھوٹی چھوٹی کلیوں پر رحم کر جاؤ، ان چھوٹے چھوٹے ننھے مہکتے پھولوں پر رحم کر جاؤ۔ اللہ پاک نے آج موقع دیا، اپنے بچوں کو کچھ بول قرآن کے پڑھا دو، کچھ آیتیں قرآن کی پڑھا دو، کچھ سورتیں قرآن کی بچوں کو یاد کرا دو، اور وصیت کر دو اہل خانہ سے جب میرا جنازہ اٹھے میرے چھوٹے سے بچے کو، میری ننھی سی معصوم بچی کو باپ کے جنازے کے ساتھ قبرستان لے آنا، جب مجھے قبر میں اتار دو، قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد میرے ننھی سی بچے کو میری قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور کہنا اپنے ابا کو، اللہ جل شانہ کو اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر اللہ کو اللہ کا کلام سنا دے، صرف اتنا پڑھ کے سنا دے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بیٹا چھوٹا سا، جب ننھی معصوم سی کلی، جب بوتا دوتا دادے دانے کی قبر پر، ابا کی قبر پر، اماں کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر الرحمن الرحیم کہے گی، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں سے کہے گا واپس آ جاؤ، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، بڑے گناہ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں تم قبر کا حال دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا حال دیکھ رہا ہوں۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ابے کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں بیٹے کی زبان سے رحمان رحیم کا جملہ سن کر اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کب میرے عزیزوں سو کے اٹھیں گے؟ کب میرے عزیزوں شعور آئے گا؟ کب میرے عزیزوں آپ کی میری اندر کی آنکھ کھلے گی؟ کب میں اپنے پہ رحم کروں گا؟ کب میں اپنے بچوں پہ رحم کروں گا؟ کب میں اپنے گھر پہ رحم کروں گا؟ اللہ اکبر، خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کرو۔ جام پور والوں آج سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا؟ حدیث پڑھنے کے لیے ملتان جانا پڑتا تھا، کہاں کا دھکے کھانے پڑتے تھے۔ اب تو میرے عزیزوں صرفناف سے لے کر بخاری تک پڑھائی جا رہی ہے، قرآن کی الف بے سے لے کر والناس تک تمہارے شہر میں پڑھایا جا رہا ہے۔ گلی گلی میں مدرسہ کھل گیا، بازار بازار میں
مدرسہ کھل گیا، محلے محلے میں مدرسہ کھل گیا، ہر مکان کے ساتھ دوسرا مدرسہ ہے۔ او لوگوں، قرآن چل کے تمہارے دروازے پر آ گیا، اب بھی اپنے سینے کو قرآن کی ریل نہیں بناؤ گے تو کب بناؤ گے؟ اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو بات میں نے اول سے شروع کی، یہ موضوع پھر کبھی لے کے آؤں گا، جو بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کیوں بنایا؟ یہ امت کسی کو دکان سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا سکتے ہو؟ ہماری تجارت ایسی ہے کہ کسی کو تجارت سے متاثر کر کے کلمہ پڑھا دیں، لباس کردار ایسا ہے، آنکھ کا دیکھنا ایسا ہے، ہماری نماز مسجد کے اندر، روزہ اپنے اندر، حج بیت اللہ میں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، تو پھر میں ایسی کیا چیز جو لوگوں کو دکھا کے کلمہ پڑھاؤں، جس سے متاثر کرو کہ آ جاؤ مغرب کی دنیا کے لوگوں، امریکہ والوں، انڈیا والوں، کلمہ پڑھ لو، نماز مسجد میں، حج بیت اللہ میں، روزہ اندر، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، تو ایسی کیا چیز ہے کہ جس چیز سے میں دنیا کے دلوں کو موقع محمد کا انہیں کلمہ پڑھا دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ چیز کیا ہے؟ عبادات کے بعد اخلاق ہے انسان کے بعد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا، فرمایا معاذ میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں، میں تجھے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کون سا خلاصہ؟ معاذ کون معاذ؟ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں قیامت کے دن نوجوانوں کے ایمان کا جھنڈا ہوگا، بلال کے ہاتھ میں مؤذنوں کا جھنڈا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں شہیدوں کے سرداری کا جھنڈا ہوگا، حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کی سرداری کا جھنڈا ہوگا۔ اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں، میں تجھے قرآن کی تفسیر نہ بتلا دوں، میں تجھے 30 پاروں کا نچوڑ نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ، رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور دونوں انگلیوں سے اپنی زبان پکڑی، فرمایا یا معاذ کف ھذا، یا معاذ کف ھذا، اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ کرنے لگے کملی والے، اللہ اکبر، زبان کا قابو میں کیا رکھنا؟ فرمایا اپنی زبان سے کڑوا بول نہ بول دینا، اگر تیری زبان سے کڑوا بول نکل گیا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا ایک آدمی کسی کی بدتمیزی سہ کر، کسی کی گالی سن کر، کسی کا کڑوا بول سن کر مسکرا دیتا ہے، ساری رات تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی کملی والے، یہ زبان کیا قیامت کے دن پکڑوائے گی؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے معاذ اگر زبان کا بول اچھا ہوا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر زبان کا بول اچھا ہوا قیامت کے دن اللہ تجھے شہیدوں سے آگے کھڑا کر دے گا۔ اے ماں زبان کا بول اچھا ہوا، اللہ اکبر، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے تہجد گزار پیچھے رہ جائیں گے، میٹھا بولنے والا آگے کھڑا ہو جائے گا۔ آخری بات، 21 سال جنہوں نے دشمنی نبھائی، 21 سال نبی کے دشمن رہے، اور دشمنوں میں بڑا دشمن ابو جہل بدر میں جہنم میں گیا، بیٹا بچ گیا، فتح مکہ تک کوئی جنگ ایسی نہیں جو اسلام کے مخالف نہ لڑی ہو، ہر میدان میں مکہ فتح ہوا، رحمت والے نبی بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، آنکھیں مبارک بند، پگڑی کی کور،
سواری کے کجاوے کو لگ رہی ہے، جھکے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یا رسول اللہ آنکھیں کھول کے دیکھو، حرم کا نظارہ نظر آ رہا ہے، حجر اسود، ملتزم، مقام ابراہیم، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا بلال آنکھیں نہ کھلوا، میری آنکھیں بند رہنے دے، آنکھیں کھولوں گا سمیہ کے ٹکڑے کرنے والا نظر آئے گا، بلال کو درے مارنے والا نظر آئے گا، میرے چچے کے ٹکڑے کرنے والا نظر آئے گا، یاسر عمار کو شہید کرنے والا نظر آئے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والا، لبینہ کا چمڑا ادھیڑنے والا نظر آئے گا۔ وہ بلال میری آنکھیں بند رہنے دے تاکہ ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد بدلے لینے نہیں آیا بلکہ محمد معاف کرنے آیا ہے۔ دونوں ہاتھ بیت اللہ کے دروازے پر، اوے مکے کے کافروں، 21 سال تک تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، کیا کیا ظلم جو تم نے میرے پہ نہ کیے، میری بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا، میری بچیوں کو تم نے جن کی ہاں چکی تھی رشتوں کا انکار کروا دیا، 3 سال مجھے جیل میں بند رکھا، میرے ابو بکر کو تم نے مارا، میرے عثمان کو تم نے مارا، میرے بلال کو تم نے مارا، میرے عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مار کے کال کا پردہ پھاڑ دیا، میرے سلیمان کو مارا، میرے مقداد کو مارا، میرے یاروں کو تم نے کیا کیا نہ ستایا، میری بچیوں کو 5 دن بھوک کے رکھا، مجھے دھکے دے دے کے نکال دیا گیا، میرے راستے میں کانٹے برس پہ چھائے، میرے پہ کوڑا پھینکا گیا، مجھے مجنون کاہل کہا گیا، مجھے سائر کہا گیا، میں ساری تکلیفیں برداشت کرتا رہا، مکے میں آیا، حبشے میں گیا، تم وہاں پہنچ گئے، مدینے میں آیا، تم نے وہاں میرا پیچھا نہ چھوڑا، ہر میدان میں لڑنے کے لیے میرے ساتھ آ گئے، نبوت کے آنسو حضور کے رخسار پر ہے، روتے فرمایا اور مکے کے کافروں بتاؤ میں آج تمہارے سے کیا سلوک کروں گا، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکرا کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج لوگوں کسی پر ظلم نہیں کیا جاوے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، تم نے پتھر مارے، تم نے گالیاں دی، تم نے مجھے مزمم کہا، تم نے مجھے راعنا کہا، تم نے مجھے سائر کاہل کہا، اور لوگوں تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، آج عبداللہ کا بیٹا آمنہ کی گود میں کھیلنے والا، آج فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے او مکے کے کافروں، میں نے ساروں کے ظلم کو آج حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے معاف کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے 21 سال تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا یمن کی طرف بیڑے میں بیٹھ گیا، جا رہا ہے، بیوی آئی ام حکیم، یا رسول اللہ شوہر ڈر کے بھاگ رہا ہے، اگر زبان تیری ہل جائے، ایک پیار بھلا جملہ نکل جائے کہ اسے معاف کر دیا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہائے جب یہ سنا ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا، صحابہ کہ کس کی سفارش کر رہی ہے، جس کے دسترخوان پہ روٹی بعد میں آتی تھی میری مخالفت پہلے آیا کرتی تھی۔ اپنے آنسوں کو صاف کیا، ام حکیم جاؤ تیرے شوہر کو بھی ہم نے امن دے دیا۔ انہوں نے کہا جی میری عورت ذات ہے، میری بات کہاں ماننے گا، کوئی ثبوت کے طور پہ کوئی چیز دے دو۔ بھائی صاحب انہوں نے سر کی، حضور نے کملی مبارک دی، کہا جا جب وہ یقین نہ کرے میری چادر دکھا۔
میری چادر دکھا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے سمندر کے کنارے کھڑی ہو کے اکرمہ امن لے کے آئی ہوں، امن میں وہ بیڑے میں بیٹھ کے امن میرے لیے کہا تیرے لیے، اللہ اکبر، چھلانگ لگائی، کودتا ہوا آیا، نبوت والی چادر اور نبوت کی خوشبو کے ہلوں کو سونگھ کر رونا شروع کر دیا کہ یہ چادر اسی کی لگتی ہے جس کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے تھے۔ کبھی یہ چادر اکرمہ کے لیے جا رہی ہے، کبھی یہ چادر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام جب حاتم طائی کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے اللہ اکبر عدی بن حاتم کے پاس گئے، حاتم طائی کی بیٹی اللہ اکبر گرفتاروں کے حضور کے پاس آ گئی۔ آپ نے فرمایا تو میری بیٹی بن جا، کلمہ پڑھ لے، تجھے فاطمہ کے گھر میں رکھوں گا، فاطمہ تجھے بہن کہے گی، محمد تجھے بیٹی کہنے لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے ابے کے گھر مجھے بھیج، میرے اپنے بھائی کے پاس واپس جانا ہے۔ دوسرے دن تیسرے دن حضور نے فرمایا میری بیٹی بن، آج کے بعد باپ کا نام میں تجھے دیتا ہوں، اپنے گھر میں رکھوں گا، اہل بیت میں رکھوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ سر قلم کر دو۔ آپ نے فرمایا اس کا ریزر لے کے ٹنڈ کر دو، کالا منہ کر کے جوتیاں پہنا کے گلے میں پھراؤ، جب اچھی طرح لتر پولا کر لو تب کو جا تجھے معاف کر دیا، یہ معافی ہے۔ نہیں، خدا کو وہ چیز پسند ہے کہ دیتے ہوئے تیرا کلیجہ چر جائے، تجھے دیتے پتہ لگے، اسے لیتے پتہ لگے۔ یہ کیا؟ چور کو چوری کی سزا دے کے جاتے نو معاف کر، ادھر کروڑوں کا نقصان ہو، ادھر بس کڑوا گھوٹ بھرے اور کہ اللہ بس تو راضی ہو جا، چل میاں اللہ مجھے کچھ اور دے۔ یہ اجر ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پڑھ اس کی تفسیر یہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے واپس جانا ہے، حضور میں صحابہ چھوڑ کے چلو۔ جب صحابہ اکرام کافر کی بیٹی کو چھوڑنے جا رہے، حضرت فسانہ کو چھوڑنے جا رہے تھے، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ذرا سن کے جاؤ کہ جی کافر کی بیٹی ہے، دہال کرنا، چہرہ تو دور کی بات ہے، تم نے اس کے جوتے کا رنگ بھی نہیں دیکھنا، اگر تمہاری اس کی جوتے پہ نظر پڑ گئی تو میری نبوت والی پگڑی پہ دھبا آ جائے گا۔ ایسا یہی تو بھریا روڈ سے جاپور کے اندر رونا لے کے آ گیا۔ او لوگوں، تم فنکاروں کو آئیڈیل بناتے ہو، تم اداکاروں کو آئیڈیل بناتے ہو، فنکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ، محمد کے یاروں کو آئیڈیل بناؤ۔ سب کو صلی اللہ ہو۔ اب صحابہ جا رہے ہیں، حضرت فسانہ کو اس کی بستی میں چھوڑا، عدی بن حاتم نے دیکھا، منہ میں انگلیاں دے کے چبانے لگا، کہنا کن کے ساتھ آئی ہے؟ ہمارے مخالفوں کے ساتھ، لٹ گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا خبردار، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میں نہیں دیکھوں گی، تو میرا بھائی ہے، اگر یاران محمد کو تو نے کچھ کہا میں تیری زبان۔ انہوں نے کہا 4 دن میں بدل گئی، خیر تو ہے۔ انہیں کہا بھائی اللہ اکبر، معافی مانگ لے، ان کے گلے کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے گلے کرتا ہے۔ کسی سفر پر تو کہتا تو میرے ساتھ چل، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میرے بھائی مجھے تیری ساتھ بھی اتنا یقین نہیں جتنا محمد کے یاروں پر یقین ہے۔ انہوں نے کہا کس کو دیکھ کے آئی ہے، بیکی باتیں کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ اللہ کے پاس کھڑا تھا کہ ذرا بال سونگ کے دیکھیو، بال سونگے عدی بن حاتم نے، کہنے لگا یہ کیسی خوشبو ہے جو تیرے بالوں میں بس گئی؟ روتے ہوئے نبوت والی چادر پہ ہاتھ ڈالا، کہ اس چادر کو پہچان، ننگے سر اس کے دربار میں گئی تھی۔ تو کہہ رہا عزت لٹ گئی، میں ننگے سر دربار میں گئی تھی، اس نے دیکھ کے نگاہیں جھکا لی اور اپنے بلال کو، ایک بلال تھا کالے رنگ کا، اس کو کہا بلال نے میری چادر لے کے اس کے سر پہ جا کے دیا، ننگا سر ہے۔ اس کے بلال نے کہا تھا کافر ہے، حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اور بیٹی سانجی ہوا کرتی ہے۔ یہ اس کی چادر میرے سر پہ آئی تو میرے بالوں میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کون ہے وہ؟
کہنے لگی بتاؤں کون ہے؟ کاش میرا باپ عدی بن حاتم زندہ ہوتا، ایک طرف میں اسے کھڑا کرتی، دوسری طرف میں اسے آمنہ کے لال کو کھڑا کرتی، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتی، کبھی فاطمہ کے باپ کا چہرہ دیکھتی۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے باپ کے چہرے میں اتنی غیرت نظر نہ آئی جتنی غیرت مجھے آمنہ کے لال کی آنکھوں میں نظر آئی ہے۔ دشمن تعریف کر رہا ہے ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی، دشمن تعریف کر رہا ہے۔ عدی بن حاتم کہنے لگا یہ تو کوسی نبی کی ہے، یہ کس لیے دی؟ یہ ضمانت کے طور پہ، جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضمانت کے طور پہ دیا جا، کلمہ پڑھ لے تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ادھر مکے میں خبر آئی اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بچ کے نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کام زوروں پر ہے۔ مقداد ادھر آؤ، سلیمان ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، ابو ذر ادھر آؤ۔ ٹھنڈا خبردار اکرمہ آ رہا ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے۔ بلال اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا نہ، آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہ دیکھنا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ بلال جب مکے میں داخل ہو تو نے گلے لگا کے استقبال کرنا ہے، سلیمان تو نے گلے سے لگانا ہے، تو نے مرحبا کہنا ہے۔ اگلی بات سنو، جب میری مجلس میں آ کے بیٹھے تم اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کا گلہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے وہ اسلام کا دشمن تھا، ٹھیک ہے بدر میں جہنم میں چلا گیا، لیکن اس کے باپ کے سامنے اس کے باپ کا گلہ نہ کرنا، کیونکہ مرنے والوں کا گلہ زندوں کے سامنے کرو تو زندوں کو تکلیف بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں جب میں حدود حرم میں داخل ہوا مجھے بلال نے گلے سے لگا کر جب مرحبا کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا یہ وہی بلال ہے جسے پتھر جس کے جسم پر رکھے گئے، جسے آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، جسے تپتی ریت پہ لٹا کے اس کی تلیوں پہ درے مارے گئے، یہ وہی بلال سب سے بڑے دشمن کو سینے سے لگا کر پیار دے رہا ہے۔ اکرمہ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، محمد تو بھی سچا، محمد تیرا دین بھی سچا، تیرے یار اتنے اعلیٰ، تیرا اخلاق کتنا اعلیٰ، تیرا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نماز 40% لوگ ملیں گے، روزے دار 25% لوگ ملیں گے، زکوٰۃ والے 20% لوگ ملیں گے، لیکن میرے عزیزوں اکبر شاہ صاحب بڑی اللہ اکبر بڑے رونے سے کہتا ہوں، اللہ اکبر بڑے دل کے دکھڑے سے کہہ رہا ہوں، ہر عبادت والا مل جائے گا لیکن اخلاق والا لاکھوں میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ شور بیوی سے اخلاق سے نہیں بولتا، ماں باپ اولاد ماں باپ سے، دکاندار گاہکوں سے، حاکم محکوم کہیں بھی اخلاق نظر نہیں آتے۔ آج ہمارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اخلاق والی نعمت چھن چکی ہے۔ دوستو اخلاق والی نعمت آ جاؤ، پھر بدر کے اندر دیکھو، احد کے اندر دیکھو، اللہ فتح مکہ کے وقت دیکھو، ساری دنیا کو مول لیا، پوری دنیا میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ اللہ اکبر، تلوار کی جہاں ضرورت بڑی تلوار اٹھائی ہے، لیکن اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو مول لیا ہے۔ آج اخلاق کی ضرورت ہے۔ اخلاق تمہیں کہاں ملیں گے؟ قرآن والی زندگی میں۔ آج اخلاق کہاں ملیں گے؟ مدرسے میں ملیں گے، قرآن کی تعلیم میں ملیں گے، حدیث کی تعلیم میں ملیں گے۔ آؤ آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے علاقوں کے مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اگر قبر میں چاہتے ہو کہ ہنستے ہنستے جائیں، موت کے وقت چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور فرشتے روتا ہوا دیکھ کر ایسے کام کرے کہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، دائی بناؤ، دین کا اور مسلمانوں کا خیر خواہ بناؤ، پاکستان کا خیر خواہ بناؤ، اپنے ملک کا خیر خواہ بناؤ۔ کوشش کرو گے سارے بھائی، سارے اپنے آپ کو پیش کرتے ہو۔ اللہ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے۔ ایک چھوٹی سی درخواست کروں، قبول کر لو گے؟ دل سے قبول کرو گے؟ پہلے پھر اس وعدے کو دہراؤ، ابھی میرے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔
جتنا میرا سفر اس سے 1.5 گنا زیادہ ان کا سفر. ایک شخص پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا, الحمدللہ انداز بھی اچھا ہے, گفتار بھی قرآن سے بہتر کس کی گفتار ہو سکتی ہے. آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ سنو گے. لیکن اس سے پہلے پچھلے سال اس مسجد میں آیا تھا, اس مسجد کی حالت آپ کے سامنے تھی. اللہ کی قسم کسی کو کچھ پتہ نہیں کس نے کیا دیا, دے کے سارے بھول گئے. چاچا رکشے والے دے کے سارے بھول گئے, اور اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا. اگر ابھی بھی تھوڑی سی آپ ہمت کر لیں گے, ان مسجد والوں نے مجھے صرف 50,000 روپیہ کہا ہے, ولی صاحب 50,000 روپیہ کی